ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل عدنان مدنی مجاہد آبادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج ایک انتہائی اہم موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ممبر و محراب کے وارث کون، حاکم وقت یا علماء؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک ظاہری زندگی کے اندر جب تک تشریف فرما رہے تو آپ نماز پنجگانہ ہو، نماز عید ہو، نماز جنازہ ہو یا نماز جمعہ، اس کی امامت آپ خود ہی فرمایا کرتے تھے۔ اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں تشریف لے کے جانا ہوتا، کسی سفر پہ جاتے یا کسی غزوے میں جانا ہوتا تو آپ اپنا نائب مقرر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے زمانہ میں اور ایک عرصے تک بعد میں بھی جو حاکم وقت ہوتا، خلیفہ ہوتا، وہی یہ ساری ذمہ داریاں سر انجام دیا کرتا تھا۔ فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری حاکم وقت کے پاس نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ ذمہ داری علماء سنبھالے ہوئے ہیں۔ علماء ہی نماز جمعہ کا قیام کرتے ہیں، نماز پنجگانہ کی امامت کرتے ہیں، نماز عید، نماز جنازہ علماء ہی پڑھاتے ہیں۔ اور اس چیز پر آج کے اس دور کے اندر کئی ایک افراد اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حق حاکم وقت کا تھا، امامت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو نماز جمعہ پڑھانا، یہ حق حاکم وقت کا تھا۔ علماء نے گویا یہ حق چھین لیا، زبردستی اس چیز کا حقدار بن بیٹھے، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے محترم ناظرین، عرض یہ ہے، ایک عام اور سادہ سا قانون ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی چیز کی ذمہ داری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگر اہلیت رکھتا ہے تو ذمہ داری دی جائے گی، اور اگر اہلیت نہیں رکھتا تو پھر نااہل کو اگر ذمہ داری دی جائے تو فوائد کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں مثال سے سمجھ لیجئے، ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے مریض کا علاج کرنے کی اجازت کس وقت دی جائے گی؟ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے اور ایک ماہر اور اچھے ڈاکٹر کی زیر نگرانی رہ کر اپنی پریکٹس مکمل کر لے، کچھ نہ کچھ تجربہ حاصل کر لے، اور وہ ماہر ڈاکٹر اس کی اجازت دے کہ اب یہ بندہ علاج کر سکتا ہے۔ مطلب اب اس کے اندر وہ اہلیت آ چکی ہے کہ یہ خود مریض کا علاج کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس مثال سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ممبر و محراب کی ذمہ داری اس شخص کو دی جائے گی جو اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتا اسے یہ ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے، اگر حاکم وقت اور خلیفہ حاکم اسلام اس چیز کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے تو پہلا حقدار وہی ہے، اسے اس سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر وہ اہلیت نہیں رکھتا تو اب ذمہ داری اس کو نہیں دی جائے گی۔ خلفائے راشدین علیہم الرحمہ کے زمانے میں انہوں نے خود ہی یہ سلسلہ کیا۔ وجہ کیا تھی کہ سب سے زیادہ حقدار اس چیز کے وہی تھے، سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والے وہی تھے۔ اور اسی چیز کو اگر ہم ایک دوسری جہت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اولین جن لوگوں کا حق تھا انہوں نے اس چیز کو نہیں اپنایا، اس ذمہ داری کو نہیں سنبھالا، تو جب انہوں نے اس چیز کو نہیں سنبھالا تو علماء نے اس چیز کو لیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، لوگوں کو نماز پنجگانہ کی امامت کرنے کے لیے
علماء نے کوشش کی، انہوں نے محنتیں کی، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اولین جن کا حق تھا اگر وہ سستی کا شکار ہیں، اگر وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، تو علماء نے جو توجہ دی ہے اس پر وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ یہ کہ ایسا تاثر دیا جائے یا ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے ان کے حوصلے بلند ہونے کی بجائے پست کیے جائیں۔ تو علماء اس چیز کے حقدار ہیں کہ انہیں اس چیز پر داد و تحسین کی جائے، اور حقیقت یہ ہے اگر حاکم وقت اس چیز کی ذمہ داری لیتا ہے، اور ہمارے اسلاف میں اس کی مثالیں گزری ہیں، کئی ایسے حکمران آئے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اگر حاکم وقت اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت کا فیضان بھی عام ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اگر حاکم وقت مخلص ہو کر، ایماندار ہو کر انہی تعلیمات اور انہی عقائد اور اسی چیز کو لے کر لوگوں تک پہنچائے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، تو پھر اس دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کے فیضان سے لوگ فیض یاب ہوں، اور اسلام کے نام پر جو فرقہ واریت پھیلائی جا چکی ہے، اگر ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہتا تو پھر یہ فرقہ واریت نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علماء کا خادم رکھے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرما کر قیامت والے دن علماء کے خادمین میں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔